مبلغ و سفیر اسلام علیم رضا حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبد العلیم میرٹھی صدیقی حنفی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 ذی الحج کو ان کا عرس گزرا۔ سیدھی آپ کی بارگاہ عالی میں عرض ہے کہ مبلغ اسلام کی بے شمار دینی خدمات میں سے کچھ کو بیان فرما کر ہم میں بھی دین کی خدمت کرنے کا جذبہ بیدار فرمائیں۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبد العلیم میرٹھی علی رحمۃ و رضوان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے ارشد خلفاء میں سے تھے، اور انہوں نے دنیا کے تقریباً اکثر ممالک کا اس زمانے میں دورہ کیا جبکہ ہوائی جہاز کی سہولتیں اتنی نہیں تھیں۔ گاہے گاہے کوئی ہوائی جہاز سفر کرتا تھا، حج کے لیے بھی جاتے تو پانی کے جہاز سے جاتے، ہوائی جہاز سے نہیں کوئی جاتا تھا، لیکن آپ نے سفر فرمایا، چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہوں، چاہے آسٹریلیا کے ممالک ہوں، یا یورپ کا علاقہ ہو، ایشیا کے اکثر ممالک وہاں پہنچے جہاں کے لوگ اردو نہیں جانتے تھے، اسلام سے ناآشنا تھے، کسی بھی مذہب اور دھرم کو نہیں جانتے، وہاں بھی آپ پہنچے۔ اور وہاں پہنچ کر چونکہ آپ کو 13-14 مشہور زبانوں پر عبور حاصل تھا، جہاں پہنچتے جو زبان ہوتی اسی میں آپ تقریر کرتے تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے تبلیغی سفر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بمبے کے ساحل پہ آتے اور معلوم کرتے کہ جو یہاں سے شیپ جا رہے تھے الگ الگ ممالک میں، کون سا جہاز جو ہے کس تاریخ کو کن کن ممالک میں جائے گا، کیونکہ سامان لے کر کے جب جہاز یہاں چلتا تو مختلف علاقوں میں افریقہ گیا تو یہاں اور یہاں جگہ جگہ پڑاؤ ہوتا، سامان اتارنا اور لادنا۔ تو آپ شیپ سے جو سفر کرتے تھے تو وہ مال بردار جہاز جو مال لوڈ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتا ہے اس پر سفر کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک تو یہ کہ خرچ کم ہے، مال بردار جہاز میں کرایہ کم لگتا ہے، اور دوسرے یہ کہ کسی بھی جگہ وہ جب لنگر انداز ہوتا ہے تو 20 دن 25 دن 1 مہینہ 1.5 مہینہ پر لنگر انداز رہتا ہے، تو اتنے دن تک وہ اس علاقے میں جا کر تبلیغ فرماتے تھے۔ کپتان سے معلوم کر لیتے کہ کس تاریخ کو یہاں سے ہمارا جہاز جو ہے لنگر اٹھائے گا، بتا دیتا، اب تنہا چلے، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اس ملک میں چلے جاتے اور وہاں جا کر کے اور یہ معلوم کرتے کہ یہاں کا مشہور حال کون سا، وہ حال مختلف تاریخوں کے لیے بک کر لیتے اور پہلے ایک پریس کانفرنس بلاتے، اور جب پریس رپورٹر آتے تو آپ ان کو ان کے ذریعے اعلان کراتے کہ ہندوستان سے ایک اسلام کا مبلغ آیا ہے اور فلاں تاریخ میں فلاں حال میں اس کا پروگرام ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دے گا اور اسلام کی حقانیت کو بیان کرے گا۔ کوئی اعلان کرنے والا نہیں، کوئی بینر لگانے والا نہیں، سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں، اور مقررہ تاریخ پہ اسٹیج خالی ہے، لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پر تنہا آپ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جو زبان بولی جاتی تھی، تقریباً بتایا نا 13-14 زبانوں کے ماہر تھے، اس زبان میں آپ تقریر کرتے اسلام کی حقانیت پر، اور جب تقریر کر لیتے تو پھر لوگوں سے مطالبہ کرتے کہ اب اسلام کے بارے میں آپ کے ذہنوں دل و دماغ میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تردد ہو، آپ بیان کیجیے۔ چونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے یا مذاہب کو ماننے والے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے اسلام کو جانتے ہوں، وہ لوگ سوالات پیش کرتے ہیں اور آپ
ہر ایک کا جواب دیتے وقت ختم ہو جاتا تو پھر دوسری تاریخ کا اعلان ہوتا کہ اب فلاں حال میں یہ پروگرام فلاں تاریخ کو ہوگا. یہ سب اپنے پاس سے وہ کر رہے ہیں. اس تاریخ میں بھی آپ کا پروگرام ہوتا. اس طرح جب تک اس ایک آبادی میں رہتے تو بار بار پروگرام ہوتا اور آپ کی باتوں سے آپ کے جوابات سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اور جب گئے تھے تو تنہا گئے تھے آبادی میں، اور جب واپس ہوتے تو سینکڑوں لوگ آپ کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے چھوڑنے رخصت کرنے آ. ایک جہاز کا کپتان، جس جہاز میں آپ نے کئی ملک کا سفر کیا، الگ الگ جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا، تو آخر میں کہتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ جنات ہے، کہ جاتا ہے تو بالکل اکیلے جاتا ہے اور آتا ہے تو سینکڑوں کو روتا ہوا لے کر کے آتا. اس طرح سے افریقہ کے بہت سارے ممالک، خود میں جہاں گیا تو کہیں دارالعلوم علیمیہ ہے تو کہیں مدرسہ علیمیہ ہے کے نام پہ، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی حضرت تشریف لائے. اس زمانے میں جب فلائٹ سے جانا دشوار ہوتا ہے، یہاں اترو پھر وہاں اترو، اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے انہوں نے سفر فرمایا. ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ گئے افریقہ کے جنگل میں، دیکھا تو وہاں ان کے پاس لباس نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پتا لپیٹے ہوئے، کوئی چھال لپیٹے ہوئے، کوئی اسی سے باندھے ہوئے. تو آپ پھر قریب کی آبادی جو ترقی یافتہ لوگوں کی تھی، وہاں جا کر ان کے حالات بیان کیے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ چندے میں کپڑا دیجیے. لوگوں نے اپنے لباس وغیرہ جو کافی جمع کیا اور پھر لے کر گئے. وہ علاقہ جہاں پر کہ کپڑا جانتے ہی نہیں تھے، تو خود فرماتے ہیں کہ جب ان میں کپڑا تقسیم کیا گیا تو ان کو کپڑا معلوم نہیں، تو کبھی کوئی آستین میں پیر ڈال رہا ہے، تو کوئی پائچہ جو ہے وہ سر اس میں ڈال رہا ہے، کوئی پہننے کی جگہ پر جو ہے کرتے کو پائچے کی طرح پہننے کو معلوم ہی نہیں تھا. ان کو بتانا پڑا کہ ایسے ایسے کپڑے پہنے جاتے تھے. تو اس طرح سے ایک محدود روایت کے مطابق آپ کے ہاتھ پر 35,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور ویسے تو عام طور پر کہا جاتا کہ 1 لاکھ سے زائد کی تعداد تھی اسلام لانے والوں کی. اس میں آسٹریلیا کا جو وزیر اعظم تھا وہ بھی داخل تھا. تو ایک سفر میں آپ کی ملاقات ہوئی، بہت مشہور فلسفی ہے برنارڈ شاہ، اس کے بہت قول پیش کیا تھا انگریزی میں. برنارڈ شاہ نے یہ کہا، برنارڈ شاہ ان کی اس سے ملاقات ہوئی اور جب گفتگو ہوئی اور آپ نے اسلام کی حقانیت کو پیش کیا تو برنارڈ شاہ نے برملا اعتراف کیا کہ مولانا آپ جو اسلام بیان کر رہے ہیں، اگر یہی اسلام ہے تو ایک زمانہ ہوگا کہ دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا، یہ دین حق. اس کو تردد تھا کہ ذبح کیوں جانور کرتے ہیں، جھٹکا دے کر کے بھی کھا سکتے. تو آپ نے اس کی دعوت کی اور آپ نے باورچی سے کہا کہ ایک جانور جھٹکے والا بناؤ اور ایک جانور ذبح کیا اس کو ہی بناؤ. دعوت آیا تو آپ نے اس کو کھلایا، وہی ذبح کیا ہوا. تو اب ظاہر بات ہے کہ ذبیحہ جس کا سارا خون نکل جاتا ہے، کہ گوشت کی لذت الگ ہوتی ہے، اور جھٹکے سے ہوگا تو سارا خون اندر جمع ہوتا ہے. اور اس نے کھایا جو ذبیحہ، تو کہا مولانا یہ کیا ہے، کس چیز کا؟ کہا وہی جو جانور ہے. اور وہ کھلایا جو جھٹکے والا تھا. تو بربلا یہ اعتراف کیا کہ واقعی ذبح میں جو حکمت ہے اور ذبح کیے جانور کی جو لذت ہے وہ اپنی ہے. تو وہی تقریباً دنیا کے اکثر بر اعظموں میں ان کا سفر ہوا. مدینہ طیبہ سے آج ان کی قبر انور بھی جنت البقیع شریف میں ہے. بار بار حاضری ہوتی تھی اس زمانے میں. تو مدینہ طیبہ سے ایک مرتبہ حاضر ہوئے بریلی شریف اور بارگاہ اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا.
ان کے قدموں کو بوسہ لینا چاہا کہ آپ تم منع کر روک دیا. کہا نہیں، آپ اس دیار سے آ رہے ہیں کہ اس خاک مل جائے تو سرما ہو جائے. تو اس موقع پر حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ قصیدہ پیش کیا تھا، جس کا شاید مجھے ایک شعر یا دو شعر یاد ہے، تو اکثر گنگنا دیتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. ساری دنیا کا چکر لگا کیا کہتے؟ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا. اب بھئی جو ہے وہ ولی کو ولی ہی پہچانے گا. ہم لوگ کیا جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی. اعلیٰ حضرت کی ذات. یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، اے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک شعر اور کیا فرماتے ہیں، اس سے حقیقت واضح کہ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو. اعلیٰ حضرت پہلے تشریف لے گئے، 2 مرتبہ گئے. اب آپ تشریف لے گئے، کئی بار حج کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا. تو جو دیکھا اس کو بتا رہے ہیں کہ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو، عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا ہے شان صدیقی تمہاری شان تقوی سے. جو لوگ جتنے قریب رہے اتنی ہی زیادہ اعلیٰ سے متاثر تھے لوگ. سبحان اللہ. آیا ہے شان صدیقی تمہاری شان تقوی سے، کہوں اتقا نہ کیوں کر جبکہ خیر الاتقیاء تم ہو. آخر میں مقطع میں دیکھیے، جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی ہی ان میں انکساری ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل تو یہ ہے نا کہ آپ سے کسی نے پڑھ لیا ہے اور کسی جگہ امام ہو گئے، چھوٹی ہی مسجد میں بھی اگر آپ چلے گئے تو وہ سوچے گا کہ میرا ہی ہاتھ چوم لے، استاد جو ہے میرا ہی ہاتھ چوم. ایسے بھی ہے لوگ. لیکن وہ دیکھیے ان کا اعتراف کیا کہتے ہیں کہ علی میں خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا. علی میں خستہ یعنی یہ ٹوٹا پھوٹا. علی میں خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، اور کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. نبیر صدر الشریعہ جماعت رضا مصطفیٰ. تو یہ ہیں مبلغ اسلام. سبحان اللہ. ویسے نہیں مبلغ.
2-3 تقریر کر دی, 2-3 ملک چلے گا تو کہا کہ بہت بڑے مبلغ ختم. وہ سب زمینیں انہی کی بنائی ہوئی ہیں سب. ایسے مبلغ اسلام تھے اور خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو اس طرح قبول فرمایا کہ ان کے مدفن کو جنت البقیع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی مرقد انور پہ جو ابر رحمت کی گہرباری ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں, اس سے کچھ چھینٹیں ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے.